کہ دادا ذوالفقار علی بھٹو کی ایک شہرت تھی اور آپ نے ایسا ہے کہ ان کو ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ طاقت کا اصل چشمہ عوام ہے. انہوں نے بھٹو کے مزار ایسے بنایا اور ایسے نام بھی دیا. آپ کی پھپھی آپ سے بھی ملتی ہیں, ادھر بھی ملتی ہیں, تو کوئی برج بن سکتی ہیں اس طرح کا؟ یعنی بچپن میں وہ پھپھو تھی جو کہ ہمارے دوست جیسے تھی اور ابھی بھی ہے. آپ ہیں وارث بھٹو خاندان کے. میں وراثت پہ اتنا اہمیت نہیں رکھتا ہوں کیونکہ میں ان چیزوں میں نہیں اپنے آپ کو پھنسانا چاہتا ہوں. دیکھتے ہیں اتنا اسپارک ہے یہاں پہ نوجوانوں میں کہ وہ اس طرح آپ کے ساتھ جڑ جائیں گے آ کر. امید کرتا ہوں, دعا کرتا ہوں کہ وہ میرے ساتھ ہی چلیں گے. تو آپ کے فادر نے جو پیپلز پارٹی شہید بھٹو گروپ بنایا تھا, انہوں نے ان کو اتنا آئسولیٹ کرنے کی کوشش کی, میں اتنا چھوٹا بچہ تھا. وہ بالکل کرپٹ نہیں تھا, ان کے ہاتھ بالکل ہی صاف تھے. آپ کے دادا ذوالفقار علی بھٹو کی ایک شہرت تھی اور آپ نے ایسا ہے کہ ان کو ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ طاقت کا اصل چشمہ عوام ہے, عوام کے پاس جائیں. یہ عوام کے پاس نہیں گئے, فیصلے خود کر لیے. تو اب ان کو ریڈو کروانے کے لیے بھی انہی کے پاس جانا پڑے گا. جو ہمارے ملک میں اس طرح کی سیاست ہو رہی ہے اس میں آپ کو اندازہ ہی ہے. تو کیا کوئی ایسا پلان بھی ہے کہ ان سے اگر وہ کوشش کرتے ہیں تو بات چیت کا آغاز ہو, کیونکہ اب احتجاج بھی شروع ہو گیا ہے؟ نہیں, وہ کسی کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ بالکل تیار نہیں ہے کیونکہ انہوں نے آلریڈی اس میں اربوں روپے خرچ کیا آلریڈی. If you look at the numbers, they are terrifying. 250 billion rupees just on the canals. صرف نہروں کے اوپر انہوں نے اربوں روپے خرچ کیا. اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ صرف نہروں کے اوپر, کیونکہ اس پروجیکٹ کے ساتھ بھی وہ براجیں بنیں گے اور وہ کیپیسٹی بھی بڑھائیں گے ہمارے براجوں کے جو پنجاب میں ہوتے ہیں اور ہمارے لنک کنال کے. اگر وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کیپیسٹی بڑھانا ہے لنک کنال کے, what is a link canal? It links water from one river to another river, right? تو اگر بڑھائیں گے کیپیسٹی تو کس طرح بڑھائیں گے؟ پانی رکھیں گے, اور جب رکھیں گے تو کس کے پاس پانی کی کمی ہوگی؟ obviously ہمارے پاس کمی. So you only need logic. Unfortunately آپ کو صرف عقل کی ضرورت ہے کہ to see کہ یہ منصوبہ پورے پاکستان کو تباہ کرے گا. اور میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پورے پاکستان کو تباہ کرے گا, نہ صرف سندھ کو تباہ کرے گا مگر پورے پاکستان کو تباہ کرے گا. ایک تو جو غریب پنجابی کسان ہیں وہ ان سے بھی زمین چھین رہے, ہمارا بھی پانی کوئی بھی نہیں ہوگا. مگر there is a risk. لوگ پاکستان میں بھروسہ نہیں رکھتے ہیں جس طرح رکھتے تھے. سندھ میں نیشنلسٹ موومنٹ روز بڑھتا جا رہا ہے, اور کون ان کو کہہ سکتے ہیں کہ نہیں پاکستان میں یقین کرو, پاکستان آپ کا فائدہ کے لیے بھی کام کر رہے ہیں. پاکستان جو سینٹرل اسٹیبلشمنٹ پاکستان کا, وہ سندھ کے عوام کے فائدہ کے لیے کام نہیں کر رہے ہیں. مگر میرا جو بلیف ہے, میرا ایک اسپرچل بلیف ہے, روحانی بلیف ہے, روحانی امید ہے, یقین ہے کہ پاکستان ایک قدرتی ملک ہے. ان کے بارڈرز قدرتی ہے, پاک ہے اور قدیم ہے. یہ جو جگہ ہے ہمارے بر صغیر میں جو کہ ہم پاکستان کہلاتے ہیں, ان کے بہت سارے نام پہلے بھی ہوتے تھے. ایک تو سندھ, یہ پورا جگہ سندھ پہلے کہتے تھے کیونکہ یہاں سے دریائے سندھ گزرتا تھا. ایک زمانے میں اس کو سپتا سندھاوا کہتے تھے, the land of the seven seas. لیکن آپ کے دادا جو تھے ذوالفقار علی بھٹو جو ہے, کبھی بھی ان پر کرپشن کا الزام ان کے مخالفین نے بھی نہیں لگایا کبھی. یہ بات تو سب کہتے ہیں. پھر آپ کے فادر سیاست میں آئے, ان پر بھی کوئی جذباتی ضرور تھے وہ سیاست میں, لیکن اس طرح کی کوئی بات نہیں ہوئی. لیکن اب جس آپ کہلاتے ہیں بھٹو خاندان کے, اصل وراثت آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ ہیں وارث بھٹو خاندان کے, اور نہیں ہے تو آپ کو کہیں تکلیف تو ہوتی ہوگی. وراثت تو خدا سے آتا ہے چیز, نہ ہم اس کو کنٹرول کر سکتے, نہ یہ ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے. ہمارے پیدائش کبھی بھی نہیں ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے. وراثت تو دو قسم کے ہیں.
ایک اسلامی اور اسلام میں وراثت دونوں طرف سے جا سکتے ہیں, فرام دی ڈاٹر اینڈ فرام دا سن, بیٹی کی طرف سے اور بیٹا کی طرف سے. ہمارے سندھی روایتی طور پر تو مرد کی طرف سے جاتا ہے, یہ ہم مان بھی لیتے ہیں. مگر میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ میں وراثت پہ پھنستا نہیں ہوں کیونکہ میں تو کوئی سلطان نہیں ہوں, نہ میں کوئی بادشاہ ہوں. نہ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے خود کہا کہ میں ایک سلطنت آغاز کر رہا ہوں, بھٹو کا سلطنت آغاز کر رہا ہوں, اس نے ایسے نہیں کہا تھا. اور ان کو یہ بھی نہیں چاہیے تھا کہ ان کے قبر کے اوپر اتنا بڑا بھی مزار بنے کہ وہ شاہ جہان یا ممتاز محل جیسے لگے, تاج محل جیسے لگے جس طرح زرداری نے بنایا. Unfortunately I think گڑھی خدا بخش is an insult to the people of لاڑکانہ. ایک تو انہوں نے پورے گاؤں کو گرا کے بنایا اور انہوں نے اتنا زمین بھی لے لیا, اور انہوں نے بھٹو کے مزار ایسے بنایا اور ایسے نام بھی دیا, شہید ذوالفقار علی بھٹو اور شہید بینظیر بھٹو مزار, یعنی کہ سب کیا نہیں تھے. تو اس لیے میں وراثت پہ اتنا اہمیت نہیں رکھتا ہوں, کیونکہ میں ان چیزوں میں نہیں اپنے آپ کو پھنسانا چاہتا ہوں. بڑے بڑے محل بنائیں, آپ سلطان جیسے گھومے پھریں, آپ کوئی بادشاہ جیسے گھومے پھریں, اور آپ کا بولنے کا حق اس لیے ہے کیونکہ آپ فلانا کا بیٹا ہو. نہیں, بولنے کا حق اس طرح نہیں ہوتا ہے. بولنے کا حق سب کا حق ہوتا ہے. آپ کا ایک جملہ بڑا پاپولر ہے, آپ نے کہا جیے بھٹو نہیں کہو, جیے عوام کہو. جیے عوام. تو اس عوامی انداز کو لوگوں نے بہت پذیرائی ملی لوگوں میں, کہ عام لوگوں میں, ینگ جنریشن میں. آج کل تو یہی کہا جاتا ہے نا, ینگ پاپولیشن ہماری جو ہے وہ جاری لیڈرشپ کی طرف. تو آپ اس دیکھتے ہیں اتنا اسپارک ہے یہاں پہ نوجوانوں میں کہ وہ اس طرح آپ کے ساتھ جڑ جائیں گے آ کر؟ میرے ساتھ جڑ جائیں گے. میں امید کرتا ہوں, دعا کرتا ہوں کہ وہ میرے ساتھ وہ ہم ساتھ ہی چلیں گے, سب ساتھ ہی چلیں گے. کیونکہ مجھے چاہیے کہ میں جو بھی ملک ہم نیا بنائیں گے کہ میں اس کا حصہ ہوں. لیکن لیڈرشپ بھی تو نہیں ہے نا, کہاں کس کے ساتھ چلیں؟ کہ 16 سال سے ایک ہی جماعت کی حکومت ہے, لیکن کوئی سن کی نہ قسمت تبدیل ہوئی ہے, نہ حالات تبدیل ہوئے ہیں, غریب آدمی رو رہا ہے. اور یہ ہے ہمارے انگریڈینٹس فار اے ریولوشن. انقلاب کے لیے یہی چاہیے ہوتا ہے. ایک ون ویئر از دا لیڈرشپ, جیسے آپ نے پہلے کہا. 16 سال سے, 20 سال سے, 17 سال سے, جتنے بھی سال سے پی 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 نے بیچ دیا پورے صوبہ. ہمارے جتنے بھی ریسورسز ہیں, کارون جھر, کیرتھر نیشنل پارک, اڑوڑ کے پہاڑ, انہوں نے یہ سارے سٹون گرائنڈرز کو بیچ دیا. ہمارے دریائے سندھ کے کچا بھی انہوں نے ریتی باری کے لیے بیچ دیا. ہمارا پانی وہ چولستان کو بیچ رہے ہیں. تو آپ کے فادر نے جو پیپلز پارٹی شہید بھٹو گروپ بنایا تھا, تو وہ اب جتنے وہ سرگرم ہو کے سیاست میں آئے تھے, تو اب ان کی لیگیسی کو لے کے آپ چلیں گے آگے؟ ایک تو پی 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 گورنمنٹ, انہوں نے ان کو اتنا آئسولیٹ کرنے کی کوشش کی, میں اتنا چھوٹا بچہ تھا, 5-6 سال کا تھا, 6 سال کا تھا جب وہ شہید ہو گیا. مگر ایون دین میں دیکھتا تھا کہ انہوں نے ان کے ساتھ کتنی بے عزتی کی, اور میڈیا کو انہوں نے کس طرح استعمال کیا کہ ان کے خلاف باتیں بولی جاتی. مگر وہ یو کین نیور سے اباؤٹ شہید میر مرتضیٰ بھٹو. لوگ کہتے ہیں کہ جذبہ میں تھا, غصہ میں آتا تھا, انقلابی تھا, یہ کرتا تھا, وہ کرتا تھا. مگر یہ آپ ان کے خلاف نہیں کہہ سکتے کہ وہ کرپٹ تھا. یہی میری بات آپ سے کی کہ دادا بھی آپ کے اور آپ کے فادر بھی, وہ بالکل کرپٹ نہیں تھا. ان کے ہاتھ بالکل ہی صاف تھے, ان کا دماغ بالکل ہی صحیح, وہ ان کے جو سیاست تھا وہ صحیح تھا, عوامی سیاست تھا, غریبوں کی سیاست تھا. اور ان کی چاہت تھی کہ جو اچھے چیزیں جو ہوئے تھے شہید ذوالفقار علی بھٹو کے حکومت کے ساتھ, کہ وہ دوبارہ
چلتے جائیں. مثال کے طور پر لینڈ ریفارمز اینڈ ایون نیشنلائزیشن. Nationalization and land reforms were given 4 years to work. Obviously ان 4 سالوں میں کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے نا, کوئی بھی نظام صحیح سے نہیں چلا سکتے آدمی. So he wanted a redistribution of wealth کہ جو دولت ہے پاکستان میں وہ تقسیم ہو جائیں عوام میں. So and this is something that no one can ever deny from him. تو یہی لیگیسی میں فالو کرنا چاہتا ہوں. اچھا, آپ تو اپنے دادا کی لیگیسی کو لے کے چل رہے ہیں اور اس چیز کو آگے بڑھا رہے ہیں, وہی لینڈ ریفارمز, وہی چیزیں آپ کی اس میں جب آپ نے آغاز کیا ہے. ان کا نواسا جو ہے وہ تو اس نے نام کے آگے بھٹو تو لگا لیا ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے نانا کی لیگیسی لے کے چل رہے ہیں؟ آئی تھنک 26 امینڈمنٹ کے بعد مجھے لگتا ہے کہ وہ ان کے نانا کی لیگیسی نہیں لے کے جا رہے, کیونکہ 26 امینڈمنٹ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ انہی 6 نہر کے منصوبہ کی ایک آغاز تھی. اس میں تھا اس کا کہ جو ہمارے کچہرے ہیں, کورٹس ہیں, سپریم کورٹ ہیں, اگر کوئی ان کے پاس جائے اور کمپلین کرے تو پھر کوئی سیاسی بندہ بھی بیچ میں آ سکتا ہے اور جج بھی چینج کر سکتے اور یہ کر سکتے اور جوڈیشل سسٹم میں انٹرفیئر کر سکتے. یہی 26 امینڈمنٹ کے مطلب تھا کہ جو پہلے ہمارے کانسٹیٹیوشن میں لکھا تھا, سپریشن آف جوڈیشیری فرام اسٹیٹ, یعنی ہمارے جوڈیشری اور حکومت الگ ہیں, انہوں نے ساتھ ملایا. So this is one thing that is leading to the deterioration of democracy. So مگر یہ پیور خالص سیاسی بات ہے, یہ پیور خالص سیاسی بات ہے, کیونکہ جیسے میں نے کہا اگر ہم وراثت پہ بات کریں گے تو ہم دونوں وارث ہیں. مجھے لگتا ہے as a Muslim who believes in Imam Ali and as a Muslim who believes in the وراثت of Fatima Zahra, then I obviously have to believe کہ وہ بھی وارث ہے, میں بھی وارث ہوں, اور وہ میرا کزن بھی ہے, میں ان کا کزن ہوں, ہمارا خون ایک ہے. اور میری چاہت ہے ایون آفٹر 26 امینڈمنٹ کے بعد بھی کہ ایٹ لیسٹ خاندانی طور پر ہمارا کوئی رشتہ دوبارہ شروع کرے. آپ کی خالہ غالباً وہ تو آپ سے بھی ملتی ہیں, آپ کی پھوپھی آپ سے بھی ملتی ہیں, ادھر بھی ملتی ہیں, تو کوئی برج بن سکتی ہیں اس طرح کا؟ I don't know. I think میری پھوپھی نے بہت سارے ظلم, غم اور اداس برداشت کی. اور میں ان کو بہت عزت کرتا ہوں, محبت بھی کرتا ہوں, اور وہ ہمارے یعنی بچپن میں وہ پھپھو تھی جو کہ ہمارے دوست جیسے تھی, اور ابھی بھی ہے. تو میں obviously کسی پہ پریشر نہیں ڈالنا چاہتا ہوں کہ یہ معاملہ آپ حل کریں. میں خوش ہوں ہمارے ریلیشن شپ کے ساتھ کہ کوئی نہ کوئی ریلیشن شپ ہے, کسی کے ساتھ کوئی نہ کوئی ریلیشن شپ ہے. یہ میرے لیے بہت اہم چیز ہے. خاندان میرے لیے ایک بہت اہم چیز ہے. میں ہوں خاندانی آدمی. I love family. I believe in a family. I believe in a unified family. ہماری unfortunately our situation, یہ جو سیاسی صورتحال جو کہ پیدا ہوا, unfortunately یہ ایک رکاوٹ ہے.